أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. فأما بعد. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، جان دانیال یوٹیوب چینل کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید۔ دوستو، میرا آج کا بیان ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ میری رحمت میرے غصے پر حاوی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، یعنی میری رحمت سے نا امید کبھی بھی مت ہونا۔ دوستو، اپنے بیان کی طرف چلتے ہیں۔ دوستو، انسان خطا کا گر ہے، انسان سے گناہ ہو ہی جاتی ہے، لیکن گناہ کے بعد مایوسی بہت بڑی یعنی سخت گناہ ہے۔ کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے نا امیدی مت رکھے، کیونکہ نا امید شیطان ہے اللہ تعالیٰ کے در سے۔ فرماتے ہیں دوستوں کہ بنی اسرائیل میں ایک آدمی نے 99 قتل کیے تھے، اور اس کے بعد وہ آدمی توبے کے لیے ایک شیخ کے پاس آیا اور اس شیخ سے کہا کہ شیخ صاحب، میں نے 99 قتل کیے ہیں، کیا میری معافی کا کوئی راستہ ہے؟ شیخ صاحب نے کہا کہ آپ نے بہت بڑی گناہ کی ہے، مجھ سے دور ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا عذاب مجھ پر آ جائے۔ تو اس آدمی نے اپنے میان سے تلوار نکالی اور اس شیخ کے سر کو بھی کاٹ دیا کہ 100 کو پورا کر دیتا ہوں، 99 پر مجھے اللہ سزا دے دیتا ہے تو 100 ہی پورا کر دیتا ہوں۔ لیکن پھر بھی اس نے امید نہیں چھوڑی اور ایک اور بزرگ کے پاس آئے اور اس سے کہا کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں۔ اور اس کے بعد ایک شخص، ایک بزرگ، ایک شیخ کے پاس آیا جس نے مجھے نا امید کیا، تو پھر میں نے اس کا بھی سر قلم کر دیا، اب 100 پورے ہو گئے۔ مجھے کوئی ایسا راستہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ میری گناہ کو معاف فرمائے اور مجھے بخش دے۔ اس شیخ نے کہا کہ آپ نے 100 قتل کیے ہیں، آپ کے لیے بالکل توبے کا راستہ کھلا ہوا ہے، کیونکہ ابھی آپ کی زندگی باقی ہے، ابھی آپ زندہ ہو۔ جب آپ مر جاؤ گے تو پھر توبے کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ ابھی تم اللہ سے توبہ کر کے اپنی گناہ پر اللہ سے معافی مانگو، اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرما دے گا۔ تو اس شخص نے توبے کی طرف رجوع کیا اور وہاں سے روانہ ہوا۔ وہاں سے روانہ ہونے کے بعد جس شہر کا اسے اس شیخ نے پتہ بتایا تھا کہ وہاں پر کچھ اور بزرگ رہتے ہیں، تم جا کر ان بزرگ سے ملو اور وہاں پر اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرو۔ وہ شخص وہاں سے چل پڑا، کچھ ہی قدم چلا ہوا تھا کہ راستے میں اسے موت آ گئی۔ تو جہنم اور جنت کے فرشتے اس کے پاس آئے۔ جہنم کے فرشتوں نے کہا کہ یہ تو گناہگار تھا، اسے ہم جہنم میں لے جائیں گے، اور جنت کے فرشتوں نے کہا کہ نہیں، اس نے توبہ کیا تھا اور توبے کی طرف روانہ تھا، ہم اسے جنت لے جائیں گے۔ تو فرشتوں کا یہ بحث مباحثہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ ان فرشتوں کے پاس بھیجا کہ جا کر وہ زمین ناپ لو، اگر وہ توبے کی طرف نزدیک تھا تو اسے جنت لے جاؤ، اور اگر وہ اپنے گناہ سے یعنی جہاں سے وہ روانہ ہوا تھا گناہ کی طرف نزدیک تھا تو اسے جہنم لے جاؤ۔ علماء فرماتے ہیں کہ وہ اس جگہ پر یعنی جہاں سے وہ چل پڑا تھا گناہ کی جگہ کو نزدیک تھا اور توبے سے کچھ دور تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو سکھڑ دیا اور توبے کی طرف اسے نزدیک کر دیا، اور اسے اللہ تعالیٰ نے جنت میں داخل کر دیا۔
دوستو، نا امیدی بہت بڑی گناہ ہے۔ انسان خطا کا گر ہے، انسان سے خطائیں ہو جاتی ہے، لیکن اپنے گناہ پر ڈٹے رہنا اور یہ ضد کر لینا کہ میں نے اتنی گناہیں کی ہوئی، اب مشکل ہے، اجا اللہ مجھے معاف فرما دے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا رحمت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے غصے پر حاوی ہے۔ اللہ تعالیٰ رحمت للعالمین ہے۔ دوستو، ایک اور واقعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ، میں نے بہت بڑی گناہ کی ہے، کیا میرے لیے بھی معافی ہو سکتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم نے کوئی قتل کیا ہوا ہے یا زنا کی ہے یا کون سی گناہ کی ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ میں نے ایسی بڑی گناہ کی ہے کہ میں آپ کو بتانے پہ شرمندہ ہوتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم شرمندہ مت ہونا، بلکہ مجھے وہ گناہ بتا دینا جو گناہ تم سے ہوئی ہے۔ اس شخص نے کہا کہ مجھ سے بہت بڑی گناہ ہوئی ہے جو میں آپ کو بتاتے ہوئے شرماتا ہوں۔ آخر کار اس شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتا ہی دیا اور کہا کہ یا رسول اللہ، میری 11 بیٹیاں اور 10 بیٹے تھے۔ میں نے بہت سے جگہ اپنے بیٹوں کے لیے رشتے بھیجے، لیکن مجھے کہیں پر بھی کوئی بھی رشتہ نہ ملا اور نہ ہی میری بچیوں کے لیے کوئی رشتہ آیا۔ آخر کار میں بہت مجبور ہوا اور بہت غصہ ہوا اور مجھ سے ایک بہت بڑا گناہ ہوا۔ گناہ یہ تھا کہ میں نے اپنے 10 بچیوں کی شادیاں اپنے 10 بچوں کے ساتھ کر دی، یعنی بہنوں کے ساتھ بھائیوں کی شادی کر دی، اور ایک بچی میری رہ گئی اور اس کے ساتھ میں نے شادی کر لی۔ کیا میرے لیے بھی معافی کا کوئی راستہ ہے اور اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ گناہ تو تو نے بہت بڑی ہی کی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے امید ہے اور اللہ تعالیٰ تم کو معاف فرما دے گا۔ تم اس گناہ پر توبہ کر دو اور جلدی اپنی بچیوں کو اپنے بچوں سے جدا کر دو۔ اس شخص نے کہا یا رسول اللہ، مجھے صرف یہ بتا دے، مجھے کوئی امید دلا دے کہ میں اس گناہ پر توبہ کروں اور اللہ مجھے معاف فرما دے گا تو میں اسی وقت اپنی بچیوں کو اپنے بچوں سے دور کر دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو آیات قرآن پاک میں ہے دوستو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، یعنی میری رحمت سے کبھی بھی نا امید نہ ہونا۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص سے کہا کہ اپنی بچیوں کو اپنے بچوں سے یعنی جو ان کی بہنیں ہیں تم نے ان کے بھائیوں سے ان کی شادی کرا دی ہے، یہ بہت ہی بڑی سخت گناہ ہے۔ جا کر فوراً ان لڑکیوں کو ان لڑکوں سے علیحدہ کر دو اور اللہ کے حضور توبہ کر لو، اللہ پاک تمہیں معاف فرما دے گا۔ دوستو، اسی طرح ایک اور واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص تھا جو موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑاتا تھا اور موسیٰ علیہ السلام جیسا عصا اٹھا کر اس کے جیسے کپڑے پہن کر لوگوں کے سامنے آ جاتا اور موسیٰ علیہ السلام کے لیے یعنی موسیٰ علیہ السلام جیسی باتیں کرتا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑاتا تھا۔ یہ شخص آخر کار اتنا ذلیل ہوا کہ ایک جنگل میں آ کر پڑ گیا۔ بنی اسرائیل کے لوگوں نے اسے اپنے گاؤں سے نکال دیا۔ آخر کار اس جنگل میں اس شخص نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا اور اللہ سے اپنے گناہوں پر معافی مانگ لی۔ اللہ تعالیٰ سے اس شخص نے جو الفاظ کہے تھے دوستو، وہ اللہ تعالیٰ کو بہت ہی پسند آئے اور اس الفاظ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو معاف کر دیا۔ اس شخص نے اللہ سے کہا کہ یا اللہ، دنیا کے جتنے بھی دروازے تھے، میرے جتنے بھی اپنے تھے،
میرے جتنے بھی دوست تھے، میرے جتنے بھی عزیز و اقارب تھے، یا اللہ مجھے سب نے چھوڑ دیا اور اپنے دروازوں پر آنے سے منع کر دیا اور اپنے گھروں پر آنے سے منع کر دیا۔ یا اللہ ایک تیرا ہی دروازہ ہے، میں اس دروازے پہ پڑا ہوں، مجھے معاف کر دے۔ میں نے جو گناہیں کی ہے مجھے اس پر توبہ ہے۔ اور ایمان اسی وقت لایا اور اسی اثناء میں اس شخص کی موت ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو بھیجا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جنگل میں ایک شخص کی لاش پڑی ہوئی ہے، جو بھی شخص اس کے جنازے میں شرکت فرمائے گا اور اس کے تدفین میں حصہ لے گا، اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیں گے اور اس کے درجات کو بلند فرما دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو بتا دیا اور اعلان کر دیا، تو قوم کے سارے لوگ، بنی اسرائیل کے بہت سے لوگ جمع ہوئے اور اس جنگل کی طرف روانہ ہوئے۔ جب جنگل پر پہنچے تو دیکھا تو اسی شخص کا لاش تھا جو موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑاتا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کو ہمیشہ تنگ کرتا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کے جیسے خود کو بنا کر اس کا مذاق اڑاتا تھا اور لوگوں کو ہنساتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بنی اسرائیل یعنی اپنی قوم سے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس شخص کے بارے میں ایسا کہا ہے اور جبرائیل امین میرے پاس آیا ہوا ہے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کو غسل دیا اور اسے کفن دیا اور اس کا نماز جنازہ پڑھا اور اس کے بعد اسے دفن کر دیا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ذات ہے کہ 100 سال کا کافر اگر ایک مرتبہ یعنی اپنے پکے ارادے سے اور دل کے سچے ارادے سے صرف یہ کلمہ پڑھے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ، اور اس کے بعد اپنی بقایا زندگی اسی کلمے پر گزارے، تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ دوستو، کہتے ہیں کہ یہودیوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جو کفار تھے، ان کے ایک بت کا نام صنم تھا۔ بہت سال اس نے اپنے بت کے نام پر یہ پکارتا رہا، اپنے بت کے سامنے سجدے پر پڑا ہوا تھا اور اپنے بت کو پکار رہا تھا کہ یا صنم یا صنم یا صنم۔ ایک دن غلطی سے اس کے منہ سے نکل گیا یا صمد۔ یا صمد تو اللہ تعالیٰ کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فرما کیا بات ہے میرے بندے۔ وہ کافر اسی جگہ پر مسلمان ہوا اور اس بت کو توڑ دیا کہ میں نے اتنے سال تمہارے سامنے رگڑتا رہا مگر تم نے مجھے جواب نہیں دیا۔ ایک بار غلطی سے میرے منہ سے نکل گیا کہ یا صمد، اور اس صمد ذات نے مجھے لبیک کہا اور اسی جگہ توبہ کر لی اور مسلمان ہوا۔ میرے بھائیوں اور دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس نیک راستے پر چلا دے جو اس کے نبی کا راستہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ ہے، صحابہ کرام کا راستہ ہے، جنت کا راستہ ہے، جہنم سے بچاتا ہے۔ دوستو، ہمیشہ ایک بات ذہن میں رکھیں، موت کبھی بھی کسی بھی وقت آ سکتی ہے۔ یہ زندگی امتحانات کا، مشکلات کا گھر ہے۔ مشکلات بھی آتے ہیں، امتحانات بھی آتے ہیں، لیکن مشکلات کو حل کرنے والا، امتحانات سے نکالنے والا کون ہے میرے بھائیوں اور دوستو؟ صرف اللہ ہے۔ اس اللہ کی طرف صدقے سے یعنی صدق دل سے، سچے دل سے اس اللہ کی طرف رجوع کرے، نہ کہ اس کے در سے بھاگ جائے اور منکر ہو جائے، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے اور اللہ کے سامنے روئے، سجدہ کرے، قرآن کی تلاوت کرے، نوافل پڑھے، باجماعت نماز کی کوشش کرے، جتنا یعنی بس ہو، یعنی جتنی طاقت ہو اتنا صدقہ کرے اور اللہ تعالیٰ کے اور نزدیک ہو جائے۔ پھر اپنی زندگی کا مزہ دیکھے کہ زندگی کتنی خوبصورت ہے۔ جس دل میں اللہ ہو وہ دل کبھی غمگین نہیں ہوتا۔
دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اور سارے مسلمانوں کو نیک راستے پہ چلا دے، اور اللہ تعالیٰ جتنے بھی کفار ہے سب کو ہدایت فرمائیں۔ دوستو، دین کے کاموں میں حصہ لیں۔ یہ زندگی 60 70 سال 50 سال 100 سال جتنی بھی ہو ختم ہونے والی ہے۔ ایک دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ قبر میں ہم نے جانا ہے، چاہے ہماری عمر کتنی ہی لمبی ہو، لیکن قبر میں ہم نے جانا ہے اور اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ مثقال ذرۃ خیر یرا مثقال ذرۃ شر یرا۔ اللہ تعالیٰ سے فضل و کرم ہمیشہ مانگے کہ یا اللہ، حساب و کتاب کے ہم لائق نہیں ہے، حساب و کتاب ہم سے نہ کرے، بلکہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بخش دے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں نیک راستے پر چلا دے۔ آمین ثم آمین۔